بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمیر بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زمیندار تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت چھوڑ کر درویشی اختیار کر چکے تھے اور رزق حلال کے حصول کے لیے اجرت پر لوگوں کی کھیتی وغیرہ کاٹا کرتے تھے۔ حضرت عمیر بن عبد الباقی کے ہاں آپ اور آپ کے ایک دوست نے مزدوری کی اور 20 دینار کمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیق سے کہا، آؤ ہم حلق کروا لیں، یعنی کہ سر منڈا لیں۔ چنانچہ دونوں حجام کے پاس آئے۔ حجام نے انہیں کوئی وقت نہ دی اور بڑے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، تم لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک دنیا بھر میں کوئی نہیں۔ کیا میرے علاوہ کوئی اور شخص تمہیں نہ ملا جو تمہاری خدمت کرتا؟ یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہکوں میں مصروف ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے رفیق کو حجام کے ذلت امیز لہجہ بہت برا لگا، اس لیے اس نے حلق کروانے سے انکار کر دیا۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حجام نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا، میں اپنا حلق کروانا چاہتا ہوں۔ حجام نے بڑی حقارت سے آپ کا حلق کیا۔ خدا کی شان کے 2 ٹکے کا حجام بھی آج اس مرد قلندر کو درویشانہ لباس میں دیکھ کر حقارت بری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر سلطنت، شان و شوکت، شاہی محلات، زر و زمین سب کچھ ٹھکرا دیا تھا۔ کسی نے درست کہا ہے کہ موتی کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ وہ نادان حجام اس گوہرے بے بہا کی قدر نہ جان سکا۔ بہرحال جب آپ نے حلق کروا لیا تو اپنے رفیق سے کہا، جو 20 دینار تمہارے پاس ہیں وہ سب اس حجام کو دے دو۔ اس نے کہا، حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی شدید گرمی میں خون پسینہ ایک کر کے آپ نے مزدوری کی، پھر یہ رقم ملی، اب اس حجام کو اتنی زیادہ بڑی رقم دے رہے ہیں؟ فرمایا، یہ رقم اس حجام کو دے دو تاکہ پھر کبھی یہ کسی درویش کو حقیر نہ جانے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے رفیق نے ساری رقم حجام کو دے دی۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ ترسوس کی طرف لوٹ آئے۔ صبح ہوئی تو اپنے دوست سے فرمایا، یہ چند کتابیں کسی کے پاس رہن رکھ کر قرض لو اور کھانے کے لیے کچھ خرید لاؤ۔ آپ کا دوست حسب ارشاد کتابیں لے کر بازار کی جانب چل دیا۔ راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت سے خیمہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے غلے کا ڈھیر، قیمتی گھوڑے، خچر اور ایسے بڑے بڑے صندوق تھے جن میں 60,000 سے زیادہ دینار ہوں گے۔ وہ شخص اس طرح صدائیں بلند کر رہا تھا، ان تمام چیزوں کا مالک سفیدی مائل سرخ رنگت والا شخص ہے جو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ کوئی ہے جو مجھے اس کے متعلق بتائے؟ یہ اعلان سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کا دوست اس شخص کے پاس گیا اور کہا، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ایسی شہرت و ثروت کو پسند نہیں کرتا، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ دونوں حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس آئے۔ آپ کو مزدوری کے لباس میں دیکھ کر وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کی، میرے سردار، خراسان کی سلطنت چھوڑ کر آپ اس حالت کو پہنچ گئے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا، حضور، آپ کے بعد جو شخص
تخت نشین ہوا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پاک اس پر رحم فرمائے، جس طرح اسے موت آئی اسی طرح ہر ذی روح کو موت آئے گی۔ جس نے خوشیوں کا گنج پایا وہ موت سے بھی دوچار ہوگا۔ اب یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا میرے آقا آپ کے بعد جب تخت نشین شیخ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے سارے غلاموں نے جو چاہا وہ کیا۔ تمام شاہی چیزیں لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیں۔ میں نے بھی بہت سی چیزیں لے لیں۔ یہ تمام چیزیں جو میرے پاس ہیں سب آپ کی ہیں، اور میں بھی آپ کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اب معافی طلب کرنے آیا ہوں۔ میں نے علماء کرام سے اپنے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا جب تک تم اپنے آقا کے پاس واپس نہ جاؤ گے اس وقت تک تمہارے اعمال قبول نہ ہوں گے۔ تم مال و متاع لے کر اپنے آقا کے پاس جاؤ، وہ جس طرح چاہیں تمہارے ساتھ معاملہ کریں۔ میرے آقا اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں نے تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا، اور جو کچھ مال و متاع تمہارے پاس ہے وہ سب تمہیں دیا۔ اب جہاں چاہو یہ مال خرچ کرو، جاؤ یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے دوست کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جاؤ کسی کے پاس کتابیں رہن رکھ کر قرض لو اور کھانے کے لیے کچھ خرید لاؤ۔